ایک دن کالج سے لوٹی امی نے بتایا کہ تمہارے چچا کے بیٹے یوسف کی شادی کا دعوت نامہ آیا ہے، تم اپنی تیاری کر لو، بدھ کو جانا ہے۔ شادیوں میں جانا پسند نہیں تھا، لیکن جس کی شادی تھی ان کے والد کی ابو کے ساتھ کچھ خفگی چل رہی تھی۔ جب وہ بیٹے کی شادی کا کارڈ لے کر آئے اور والد سے کہا کہ میں پچھلے رنجش بھلا دینا چاہتا ہوں، اس لیے دعوت نامہ دینے خود آیا ہوں، تبھی والد صاحب نے ان کو گلے سے لگا لیا اور ان کی خوشی میں شریک ہونے کا وعدہ بھی کر لیا۔ اب وجہ رنجش بھی بتاتی چلوں کہ چچا حمزہ جو میرے والد کے پھوپھی زاد تھے، اپنے صاحبزادے یوسف کے لیے میرا رشتہ مانگ رہے تھے۔ امی نے کہہ دیا کہ ابھی پریال پڑ رہی ہے، ہمیں اپنی بیٹی کی شادی کی اس قدر جلدی نہیں ہے، یہ کالج کی تعلیم مکمل کر لے گی تب رشتہ کے بارے میں سوچیں گے۔ امی کا جواب یوسف کی والدہ کو کھل گیا۔ انہوں نے بیٹی کی بات آنن پانن کہیں اور ٹھہرا دی، حالانکہ لڑکا اس جلد بازی پر راضی نہیں تھا، وہ مجھ ہی سے شادی کا آرزومند تھا۔ دراصل یوسف نے مجھے کسی تقریب میں دیکھ کر پسند کر لیا تھا، انہیں نے اپنے والد کو ہمارے گھر رشتہ کا پیغام دے کر بھیجا تھا۔ حمزہ چچا چونکہ دوسرے شہر میں رہتے تھے، یوں بھی میں رشتہ داروں کے گھر آتی جاتی نہیں تھی، تبھی اکثر کزنز کا مجھ سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ چچا حمزہ سے قریبی رشتہ ہونے کے سبب والد صاحب بھی رنجش کو بلا دینا چاہتے تھے، کیونکہ زندگی بھر کے سنجوگ تو قسمت سے ہوتے ہیں، پھر پہلے سے موجود رشتے میں قطع رحمی کیوں؟ ابو نے امی کو بھی سمجھایا کہ ہم سب ان کے گھر کی خوشی میں جانا چاہیے، دونوں لڑکیوں کو بھی لے چلو، ورنہ حمزہ بھائی محسوس کریں گے۔ یوں ہم شادی پر جانے کو تیار ہو گئے۔ ہم بہنیں پہلی بار ان کے گھر جا رہی تھی، چونکہ بارات پنڈی سے سیالکوٹ جانی تھی، لہٰذا تیل مہندی کی رسم سے 2-4 روز پہلے ہم چچا حمزہ کے گھر چلے گئے۔ اب ہمیں ولیمہ تک یہاں ہی رکنا تھا۔ تیل مہندی والے دن رسم کر کے ہم جب فارغ ہوئے تو سب سونے کی تیاری کرنے لگے۔ ہم لڑکیوں کو نیند نہیں آ رہی تھی، دوسرے شہر بارات جانے کی وجہ سے گھر میں مہمان زیادہ تھے، ان میں کچھ دلہن کی طرف کے لوگ بھی تھے، لہٰذا رات میں جس کو جہاں جگہ ملی پڑھ کر سو گئے۔ کسی کو اچھا بستر ملا، کسی کو ہلکا، کسی کے حصے میں پلنگ و مسری تو کسی کو فرش پر بچھونا ڈال کر سونا پڑا۔ فرش پر سونے والوں میں ہم 4 سہیلیاں بھی شامل تھے جو آپس میں کزنز تھے۔ سردیوں کے دن تھے، فرش پر گدے اور کمبل یا رضائی کی ضرورت تھی، مگر بدقسمتی سے ہم لڑکیوں کو ایک موٹی دری ملی۔ نیند کہاں آنی تھی، جہاں 3-4 لڑکیاں اکٹھی ہو جائیں باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اچانک چچی جان کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے کہا، ارے لڑکیوں، تم لوگ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ ہم ان کے ٹوکنے پر سوتی بن گئے۔ کچھ دیر بعد انم اور نمرا کو تو نیند نے آ لیا، میری بہن کو بھی کمبل کا ایک کنارہ آڑا ترچا نصیب ہو گیا، وہ سو گئی، مگر میں تقریباً کمبل سے باہر تھی، سردی بڑھ گئی تھی، نیند کیوں کر آتی؟ ٹھنڈ اتنا کہ جس دری پر ہم سوئے تھے اس میں سے بھی فرش کی ٹھنڈک جسم کے پار ہو رہی تھی۔ میری ٹانگوں پر کمبل کا صرف ایک کونا دھرا تھا، باقی بدن باہر تھا، بھلا ایسے میں کوئی کیسے سو سکتا ہے جبکہ فرش سے بھی ٹھنڈک ہڈیوں کے آر پار ہو رہی ہو؟ سب ہی گہری نیند سو رہے تھے، کس کو جگاتی؟ اجنبی گھر اور اجنبی لوگ، ظاہر ہے جب ایسا رشتہ داروں کے گھر جانا ہو جہاں مہمان زیادہ ہو تو اجنبیت محسوس ہوتی ہی ہے۔ اب سردی سے بچنے کی ایک ہی صورت تھی کہ میں صحن میں پڑی بستروں والی پیٹی سے کوئی کمبل یا گرم شال نکال کر لے آؤں، کیونکہ چچی جان نے سونے سے قبل کہہ دیا تھا کہ اگر اڑنے بچونے کو کچھ چاہیے ہو تو صحن میں رکھی پیٹی سے نکال لینا، اس میں کمبل پڑے ہوئے ہیں، مرتا کیا نہ کرتا۔ ہمت کر کے صحن میں نکلی، مگر یہاں ہر طرف اندھیرا نظر آیا، شاید بجلی چلی گئی تھی۔ اب تو مجھے ڈر لگنے لگا، اسی گو کی کیفیت میں تھی، اندھیرے کی وجہ سے باہر جانے کو ہمت نہ ہو پا رہی تھی۔ اللہ کا نام لے کر چند قدم آگے بڑھائے اور پیٹی تک پہنچی ہی تھی کہ ایک کالی بلی جو شاید پیٹی پر بیٹھی استراحت فرما رہی تھی کو دیکھ کر میرے پیروں کے پاس آ رہی، اور پھر یہ جا وجا، اف میرے خدا، میری روح کانپ گئی، مجھے لگا جیسے کوئی بھوت کا بچہ تھا جو شرارت کے انداز میں مجھ پر کودا تھا۔ میرے منہ میں ہلکی سی چیخ نکل گئی،
میں تاروں سے مدم روشنی کو زاد راہ بنا کر اسی کمرے کی طرف لپکی جہاں سے نکلی تھی۔ جب در پر پہنچی تب بھی پتہ نہ چلا کہ میں اس کمرے کی بجائے اس ساتھ والے کمرے کے دروازے پر آ چکی ہوں۔ کمرے میں بیٹری سے چلنے والی ایمرجنسی لائٹ آن تھی۔ بے دھڑک اس کمرے میں چلی گئی۔ اندر قدم رکھا تو احساس ہوا کہ کسی اور کے کمرے میں آ چکی ہوں۔ ملکی روشنی میں کوئی پلنگ پر نیم دراز تھا، شاید اسے بھی اس وقت نیند نہ آ رہی تھی۔ مجھے اپنے کمرے میں دیکھا تو وہ اٹھ بیٹھا۔ سمجھا کہ اس کے گھر کی کوئی خاتون کسی شے کو اٹھانے آئی ہوگی۔ اس نے ایمرجنسی لائٹ میری طرف کی تو میرا چہرہ نظر آ گیا۔ پوچھنے لگا کہ کسی شے کی ضرورت ہے کیا؟ اب میں بھی اس کا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ ایک خوبرو نوجوان تھا۔ اسے پہلے بار دیکھ رہی تھی، معلوم نہ تھا کون ہے اور کیا نام ہے اس کا۔ نہیں، کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، غلطی سے اس کمرے میں آ گئی، یہ کہتے ہوئے واپس پلٹی۔ سنو پریال، اس خوبصورت نوجوان نے جب میرا نام پکارا تو میں دم بخود رہ گئی۔ آپ میرا نام جانتے ہو؟ ہاں، لیکن تم نے مجھے پہچانا نہیں شاید۔ میں یوسف ہوں، تمہارا وہی کزن جس کی شادی میں تم آئے ہو۔ تم کو اس وقت کیا چاہیے مجھے بتاؤ۔ وہ جی، میں ہلکانے لگی۔ سردی بہت ہے نا، ٹھنڈ سے نیند نہیں آ رہی تھی، کمبل چاہیے تھا۔ ایسا کرو تم یہاں میرے کمرے میں سو جاؤ، میں کہیں اور جا کر سو جاتا ہوں۔ آدھی رات کو آپ کہاں جائیں گے؟ میری فکر نہ کرو، اوپر مردانے میں بہت جگہ ہے، ابھی لائٹ آ جائے گی تو ہیٹر چلا لوں گا۔ واقعی سردی بہت ہے۔ ابھی میں کوئی جواب نہ دے پائی تھی کہ وہ باہر جانے کو پیر میں سلیپر ڈالنے لگا۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی اور خود باہر جانا چاہتی تھی، لیکن وہ دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، دلہا صاحب آپ تکلیف نہ کریں، مگر وہ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ارے بھائی، اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ تم تو اس گھر میں ہماری مہمان ہو اور مہمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اپنے کمرے میں سوئیے، بس مجھے اڑنے کو کوئی گرم شال وغیرہ ہے تو دے دے۔ مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور یہ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا کہ آپ میرے پلنگ پر کمبل میں سو جائیے، میں اوپر جا رہا ہوں۔ شادی والے گھر میں ایسے واقعات ہوتی ہی رہتے ہیں۔ اب میرے لیے اس کے سوا کیا چارہ تھا کہ میں اس کے بستر پر سو جاؤں، کیونکہ جس کمرے میں لڑکی اور میں سو رہے تھے اس کے کھلے دروازے کو بھی کسی نے بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی تھی۔ شاید کسی کو سردی لگی ہوگی، اس نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں یوسف کی اس مہربانی پر حیران کمبل میں گھس گئی، کیونکہ مجھے نیند اور سردی نے اب تقریباً حواس باختہ کر دیا تھا۔ ابھی مجھے بستر میں لینے چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ وہ پھر آ گیا۔ میں نے دروازہ بیٹر دیا تھا، اس نے ہاتھ رکھا تو وہ کھل گیا۔ وہ بولا، معاف کرنا کزن، جب میری آنکھ کھل جائے تو دوبارہ آسانی سے نیند نہیں آتی۔ تم ایسا کرو، تکیے کے پاس میرا موبائل فون پڑا ہے، مجھے اٹھا دو۔ اب دوبارہ آ کر تم کو تکلیف نہیں دوں گا، تم آرام سے سو جانا، چاہو تو کمرے کو اندر سے بند کر لو۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دروازہ باہر سے بند کرنے کی آواز آئی۔ کسی نے دروازے کی کنڈی لگا کے ہم دونوں کو ایک ہی کمرے میں مقفل کر دیا تھا۔ ہم دونوں ہکا بکا کھڑے تھے اور یہ بات سمجھ نہ پائے تھے کہ کسی نے اور کیوں دروازہ بند کیا ہے۔ اس وقت بجلی آ گئی، صحن روشن ہو گیا اور پھر جس نے ہمیں بند کیا تھا اس نے شور مچا دیا۔ میرا آدھی رات کو دلہا کے کمرے میں جانا محض اتفاق ہی تھا، مگر باہر جس نے دیکھا تھا اس نے کچھ اور سمجھا۔ اس کے ذہن نے کوئی ایسی کہانی گڑھی تھی جس کا سدباب ممکن نہ تھا، اور واقعی ایسا ہی تھا۔ بارات میں آئی ہوئی دلہن کی ستیلی خالہ نے مجھے صحن میں آتے اور پھر یوسف کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ معلوم نہیں وہ پہلے سے صحن میں تھی، واش روم گئی تھی یا میرے تعاقب میں کمرے سے باہر نکلی تھی۔ دراصل دلہن کی یہ خالہ اپنی بانجی کے رشتے پر قطعی خوش نہ تھی، بلکہ وہ اس لڑکے کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ چاہتی تھی۔ اس خاتون نے 2-4 عورتوں کو اکٹھا کر کے وہاں ایسا شور ڈالا کہ امو ابو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ جو عورتیں باہر اکٹھا ہو گئی تھی انہوں نے خود کنڈی کھولی اور اندر آئے۔ میں تو ابھی تک یوسف کے بستر پر کمبل اڑے پڑی تھی اور وہ دروازے کے پاس حیران و پریشان کھڑے تھے۔ بس اتنا ہی عورتوں نے دیکھا، مگر میری تو یہ حالت کہ کاٹوں تو لہو نہیں بدن میں۔ میں بالکل بے گناہ اور اتنی بڑی تہمت شادی والے مہمانوں سے بھرے گھر میں مجھ پر لگ گئی تھی۔
ادھر ہر ایک اور سب سے زیادہ تو اس کے ماں باپ ہی اس لعنت ملامت کر رہے تھے۔ پہلے تو اس نے کوشش کی کہ ایسا بس اتفاقیہ ہوا ہے، جب کوئی بھی اس کی بات ماننے بلکہ بات سننے کو تیار نہ ہوا تو وہ بے بس ہو گیا۔ اسے اپنے سے زیادہ میرا غم تھا کہ میں اس کی بے وقوفی یا ہمدردی کی وینٹ چڑھی اور بے موت ماری گئی تھی۔ جب حالات ستیلی خالہ نے اور بگاڑنے کی کوشش کی تو غصے میں آ کر یوسف نے اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے، جو تم لوگ سمجھ رہے ہو ویسا ہی صحیح، اب یہ شادی نہیں ہوگی، اور اگر میری شادی اب ہوگی تو پریال سے ہی ہوگی، جس کو بے قصور خالہ نے بدنام کیا ہے، جبکہ کنڈی بھی انہوں نے لگائی اور دروازہ بھی جو کھلا ہوا تھا انہوں نے ہی بند کیا ہے۔ جب خالہ ایسی ہی ہے تو اس خاندان کے اور لوگ کیسے ہوں گے؟ اگر اصل بات بھی ہو تو شرپن اس طرح بازار نہیں لگاتے جیسا انہوں نے کیا ہے، ہمیں کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہنے دیا ہے۔ امی ابو نے مجھ سے پوچھا، لیکن اس وقت میرے اوسان ایسے خطا تھے کہ زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا تھا، بس روئی جاتی تھی۔ میں کیسے ان کو بتائی کہ میں تو بس کمبل لینے گئی تھی، یہ بدنامی میری قسمت میں لکھی تھی، مجھے مل گئی۔ میری غلطی بس اتنی تھی کہ جب سردی لگی تھی تو گھر کی کسی عورت یا لڑکی کو جگا دی تھی۔ کیا خبر تھی کہ بجلی چلی جائے گی؟ کیا خبر تھی کہ صحن میں بھی اندھیرا ہو گیا؟ بستروں والی پیٹی تو صحن میں سامنے ہی نظر آ رہی تھی، جو برآمدے میں رکھی گئی تھی۔ سوچا کہ اس کو کھول کر رضائی گدا وغیرہ جو پڑا ہوگا اٹھا لوں گی۔ اس وقت کسی کو کیا جگانا، سبھی تو تکے ہوئے گہرے نیند سو رہے تھے۔ خبر نہ تھی کہ بس ایک ہی عورت دلہن کی خالہ میری بدنامی کی صورت جاگ رہی ہے، خالہ بھی وہ جس کا ذہن شیطانی اور دیدے اس قدر تیز تھے کہ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی تھی اور دور کی کوڑی لا سکتی تھی۔ وہ تو سمجھی ہوگی کہ دلہا کو بدنام کر رہی ہے، مجھے بھلا وہ کیا جانتی تھی، مگر میری قسمت تو دو کوڑی کی کر دینے والی۔ یہ نہ سمجھ سکی کہ عزت دینے والا بھی وہی میرا خالق ہے جو ذلت دینے والا ہے، اس کی ذات سب سے بڑی اور ہر شے کا وہی علیم ہے۔ اس انجام یہ ہوا کہ یوسف کی بارات سیالکوٹ نہ گئی اور چچا جان نے ابو جان سے صلاح و مشورہ کر کے پھر میری بگڑی تقدیر کو اس طرح بنا دیا کہ مجھ پر افسوس کرنے والے، ہنسنے والے سب ہی دم بخود رہ گئے۔ ہر بری شے کا بھی ایک انجام ہوتا ہے، جیسے ہر اچھے عمل کا ایک انجام ہوتا ہے۔ بس وہ ذات کریم ایسی منصف ہے جو نیتوں کو دیکھتی ہے اور دلوں کا حال بھی اس کو معلوم ہوتا ہے، جو کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ میرا رشتہ یوسف کے لیے مانگ لیا، انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور دنیا کی باتوں کی پرواہ نہ کی، کیونکہ یہ دانا بزرگ اس کمضرب خالہ کے اونچے وار کو سمجھ گئے تھے۔ اس طرح میرے مقسوم میں یوسف کی شریک حیات ہونا لکھا تھا، اور مقسوم کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے؟